ناظرین محترم، آج میں آپ کو ایک یتیم کا دل دہلانے والا واقعہ بیان کروں گا کہ جسے سنتے ہی آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارت کے ایک گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے ایک بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس عورت کا نام امرین تھا۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ امرین کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے ایک خوشی سے محروم کر رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ خاندان والے امرین کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور تانے دیتے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے اس بیوی سے تجھے اولاد حاصل نہیں ہوئی۔ امرین جب لوگوں کی یہ باتیں سنتا تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ، میرا ایمان تجھ پر ہے، تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اگر میری قسمت میں تو نے اولاد نہیں لکھی تو آپ میری قسمت میں اولاد لکھ دے۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ اللہ نے امرین کو ان کے توکل کا صلہ دے دیا۔ ایک دن امرین کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ امرین پیٹ سے ہے، تو ان دونوں میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ امرین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ بہت خوش ہونے لگی۔ جہاں لوگ اسے تانے دیتے تھے، اب وہی لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے کہ اللہ نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بیٹا عطا کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امرین اسی درد کے ساتھ دنیا سے چلی گئی اور فوت ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دیکھ کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے بکھر چکا تھا۔ ایک طرف اللہ نے بیٹے کی خوشی دی اور دوسری طرف میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہ دیکھ سکی۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ وہ بہت رونے لگا، کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بیٹے کی پرورش تیرے بغیر کیسے کروں گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دیا اور صبر جیسے نعمت سے نوازا۔ وہ اپنے بچے کا خیال رکھنے لگا۔ امرین کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام مزمل ہو۔ اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام مزمل رکھا۔ دن گزرتے گئے۔ وہ بڑا ہوتا گیا۔ باپ اس کی اچھی طرح پرورش کر رہا تھا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دیا۔ اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ اس مزمل کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ مزمل کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ باپ اس کا ہر وہ خواہش جو وہ منہ سے نکلتا وہ پوری کر دیتا۔ وہ ہمیشہ خوش رہتا۔ اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ دیتا، کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ بیوی کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کی کتنی اچھی پرورش کر رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کی زندگی بہت اچھی طرح گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے جب اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگتا۔ لوگوں کے سامنے تو نہیں روتا، لیکن تنہائی میں جا کر روتا تھا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اسے کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ جب تم کام پہ چلے جاتے ہو تو تمہارا بچہ گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ کسی گھر والے جو تمہارا گھر چلائے، تمہارے بچے کا خیال رکھے اور اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو، وہ ان کی بات مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی دلہن بن کر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام مزمل ہے۔ اس کی ماں جب سے فوت ہوئی ہے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ پیدا ہوتی ہی اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ میں نے شادی اس لیے تیرے ساتھ کی تاکہ تم میرے بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور اس کا اچھی طرح خیال رکھے۔ اس کی بیوی بہت چالاک تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ یہ آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ آپ آج سے یہ فکر دل سے نکال دے کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ نہیں، آج سے میں اس کی ماں ہوں۔ میں اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ اس لڑکی میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ خود کا بناؤ سنگار کرتی تھی، کیونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی تھی۔ زندگی کے دن تو اسی طرح گزرتے گئے۔ عادل اپنے بچی کی طرف سے فکر چھوڑ چکا تھا۔
وہ مطمئن تھا کیونکہ ماں مل گئی ہے اور میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ بچہ بھی بہت خوش تھا، اس کا دل اسی ماں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ لیکن یہ عورت اب بچے سے جلنے لگی، وہ اس سے حسد کرنے لگی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اگر میرے بچے پیدا ہوئے تو یہ ان سے اتنی محبت نہیں کرے گا۔ اور ماں کا رویہ اس بچے کے لیے خراب ہونے لگا۔ وہ اپنی ستیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی، وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب کبھی عادل کام پر ہوتا تو وہ گھر میں اکثر اوقات اسے ڈانٹ دیتی رہتی اور کہتی تھی میں تیری ماں نہیں ہوں، تو گھر کے کام کاج خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب وہ چلا جائے تو میں تیرے ساتھ یہ برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تم سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ میرا ہونے والا ہی میرا اصل بچہ ہوگا، میں اسی سے محبت کروں گی۔ وہ عورت اس سے جلنے لگی، اسے بہت بڑے بڑے کام کروانے لگی جو ننھی جان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر وقت روتا تھا۔ اب اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا، اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا۔ وہ اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے بہت ظلم والا کام کروایا تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا کہ ابا، سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، باری باری کام کرواتی ہے، مجھے مارتے رہتی ہے، آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے کھانا تک نہیں دیتی، اور کہتی ہے کہ اگر تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور اپنے باپ کو سارا بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو وہ مکار عورت رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ کیا آپ بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ بھلا ایسا میں کیوں کروں گی؟ وہ بچہ ہے، ایسے ہی کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی، تو بچے کی بات پہ یقین کرتا ہے؟ یہ بچہ ہے، غلطی سے اسے کہہ دیا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت، تو نے بابا کو شکایت لگا، جا نکل جا میرے گھر سے۔ ظالم عورت نے معصوم بچے کو گھر سے نکال دیا، اس پر ظلم کرنے لگی کہ چل نکل جا اور واپس کبھی مت آنا، اگر تو واپس آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا، اماں ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، میں کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن وہ بہت ظالم بن چکی تھی۔ ان درد بھرے الفاظوں نے بھی ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں کیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ وہ بچہ تھا، وہ ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا اور سارا دن بھوکا بھٹکتا رہا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی۔ وہ بچہ بیکاری بن چکا تھا۔ وہ کباڑ اکٹھا کرنے کے پیچھے لگا۔ جب شوہر شام کو گھر آیا، اس کی بیوی چیخ رہی تھی۔ اس نے بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی کہ کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہے ہو، بچہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، میں سو رہی تھی، وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب وہ باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے چلا گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی اسے بچانے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ عادل اپنی بیوی کی مکاری نہ سمجھ سکا۔ وہ بیوی کے منہ پہ جھوٹے آنسو دیکھ کر پگھل گیا۔ بیوی جھوٹ موٹ کا رونا رو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، کس کمبخت نے اسے اٹھا لیا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بیوی کو کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا تو مل جائے گا، میرا تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں گا، اس کے بغیر میں کہاں جاؤں گا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی بچہ نہ ملا۔ آخر بچہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ مزمل اب ماں کی یاد میں روتا رہتا۔ اسے اپنی ماں کی یاد رہتی تھی، اسے ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اے میری ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو آج میں در بدر نہ پھرتا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سب کچھ سمجھ بھی آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں ماں کی قبر پر جاتا ہوں اور اسے سارا حال بتاتا ہوں۔ وہ قبر پر آ جاتا ہے، زور زور سے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو۔ وہ کہنے لگا، اماں دیکھو، تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور پیچھے تیرے بچے کو گھر سے نکالا گیا ہے، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، تو مجھے چھوڑ کر چلی آئی۔ ماں کا اپنے بچے پر اثر ہوتی ہے، ان کی چت ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہوئی کوئی بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اب تیرا بچہ درد سے چور چور ہے، وہ بھوکا ہے کئی دنوں سے، اندر سے ماں کی روح کانپ جاتی ہے،
اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل آتی ہے، وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ جب ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پھول جاتا ہے، وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ ماں کی روح بہت دکھی تھی، اپنے بچے کا درد محسوس کر رہی تھی، اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے بالکل سامنے ہو چکی تھی۔ بچہ ماں کے گلے لگ کر لپٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میری ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا ہے، ماں اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنے ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے تو اس کی ماں رونے لگ جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں ہو یا نہیں، اس کی روح بچے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ اس نے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے حکم سے اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں بہت غم زدہ تھا اور اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا۔ امرین تو اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں لے کر ایک خوشی چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں چلے گئے ہو؟ ماں بیٹے واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ بیوی بھی اب حیران تھی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے سے محبت کرتا ہے، اور میں نے بہت غلط کیا۔ کہنے لگی آپ اس طرح اداس نہ ہو، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، لیکن کسی بات کا عادل پہ اثر نہیں کرتا، اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اب روتا رہتا تھا۔ اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا، ہر وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں رو رہا تھا۔ ایک دن وہ قبرستان میں اپنی بیوی کے قبر پر آ گیا، یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بیوی عبادت میں مصروف ہے، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ ایسا لگا کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حوصلہ رکھ کر وہ ان کے پاس گیا، پھر وہ بیوی تو روح کی شکل میں آئی تھی، غائب ہو گئی۔ بچہ ظاہر تھا، وہ کہنے لگا ابا تو میرا ابا نہیں، تو چلا جاؤ جہاں سے میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، تیری بیوی نے مجھ پر بہت ظلم کیا، اس نے جھوٹ بولا تھا تجھ سے، لیکن میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں۔ میری ماں مجھے کانا دیتی ہے، میرا اچھی طرح خیال رکھتی ہے۔ بچے کی دکھ بری باتیں عادل کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چال باز اور ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اسے اور زیادہ غصہ آیا اور بھاگ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی پتھر دل تھی، تو نے میرے بچے پہ اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، تیرا بچہ تو نہیں لیکن کسی کا بچہ تو ہے، یہ میرا خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں تجھے اس وقت طلاق دیتا ہوں، بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، اپنی زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دو۔ تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر آئی اور جلا کر راکھ کر دیا، اب تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ پھر سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اللہ نے تیری اصلیت میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ ادھر وہ اپنے بچے مزمل کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، وہ پرانی دکھ بھول گیا، اس کا بچہ بھی اب زندگی کی خوشیوں میں چلا گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا، اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو دنیا میں اس کے بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھر میں ماں کا سایہ قائم ہے۔ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی، جس گھر میں ماں ہوتی ہے وہ گھر ہرا بھرا رہتا ہے، اور جس گھر سے ماں رخصت ہو جاتی ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، اس گھر میں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ معزز دوستو، اسی طرح اسلامک اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنتی رہے۔